الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس کلپ میں ایک اہم چیز کی طرف آپ سب کی رہنمائی کرنا مناسب معلوم ہوا۔ آج کل نوجوانوں میں ترکی کا ایک ڈرامہ ارطغرل غازی یہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اصل تو یہ ترکی کا ڈرامہ ہے، ترکی زبان میں سب سے پہلے آیا تھا، اس کو بعد میں انگریزی میں اور ہندی وغیرہ میں ڈب کیا گیا۔ اس ڈرامے کی بہت ساری قسطیں ہیں، بہت سارے پارٹس اس کے آ چکے ہیں اور ابھی بھی شاید جاری ہیں۔ بتایا جاتا ہے، کسی جاننے والے نے کہا کہ اس کا پہلا پارٹ 2014 میں آیا تھا اور یہ عوام میں خصوصی طور پر اتنا مقبولیت حاصل کر چکا ہے، اتنا مشہور ہو چکا ہے اور لوگ اس کے ایسے دیوانے بن رہے ہیں کہ وہ نہ صرف اس کی تائید کر رہے ہیں بلکہ آگے بڑھ کر اس کے فضائل اور مناقب بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی عالم اس کے خلاف بات کرتے ہیں یا پھر اس سلسلے میں کوئی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، اس کی حرمت وغیرہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو انہی کو ملامت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے آدمی، پرانی سوچ والے، نیا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، زمانے کے حساب سے چلتے رہنا۔ اس ڈرامے میں کیا خرابی ہے؟ اسلامک ہسٹری کو پیش کیا گیا، بہت سارے فضائل لوگ بتاتے ہیں۔ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ارطغرل غازی اسلامی ہسٹری کا، اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی عظیم اور مشہور کردار ہے اور یہ خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی تھے، انہی کے نام پر یہ سیریل بنایا گیا۔ اس سیریل میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سیریل میں میوزک وغیرہ ہوتا ہے۔ دنیا کا یہ سیریل کیا بلکہ دنیا کا کوئی بھی سیریل لے لو، کوئی بھی فلم وغیرہ لے لو، میوزک کے بغیر تو سیریل ہوتی ہی نہیں، اور میوزک کا سننا کان کا گناہ ہے۔ اور میوزک کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں میوزک کے آلات کو، موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے اور دنیا سے اس کے خاتمے کے لیے ہی مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اس روایت میں موسیقی اور میوزک کی چیزوں کو ختم کرنا بتایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنی بڑی خرابی ہے۔ اور ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس سیریل میں عورتوں وغیرہ کو بھی بتایا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں حسین عورتوں کو پیش کیا گیا ہے، ان کا کردار بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ عورتیں دیکھنے والوں کے لیے نامحرم ہیں، لہٰذا ان کو دیکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب آنکھ کا گناہ ہو گیا، میوزک وغیرہ کا سننا آنکھوں کا گناہ ہو گیا، اور عورتوں وغیرہ کا دیکھنا آنکھوں کا گناہ ہو گیا۔ اور تیسری ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں جب کوئی آدمی سیریل وغیرہ بناتا ہے، کوئی بھی فلم وغیرہ بناتا ہے، خصوصاً ایسی چیزیں جس کا تعلق ہسٹری سے ہو، اس میں فرضی واقعات بھی اکثر داخل کر دیے جاتے ہیں۔ فرضی واقعات کا مطلب ان کی زندگی سے حقیقت میں اس میں ویسا واقعہ نہیں ہوا رہتا، بعض واقعات کو اس میں توڑ مروڑ کر زبردست سے ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں اس طرح کیا جاتا ہے؟ انٹرسٹ کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے۔ اگر جیسی ان کی سٹوری تھی ویسی سٹوری یہاں پہ پیش کر دیا گیا سیریل، اور اسی کا ایک ڈرامہ یا پھر اسی کا ایک فلم بنا دیا گیا، تو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس میں کچھ اپنی طرف سے ادھر ادھر کی باتیں بھی ڈال دی جاتی ہے، ادھر ادھر کی سٹوری بھی تھوڑی بہت ڈال دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جھوٹ بھی اس میں شامل ہو گیا، دھوکہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو اب 3 گناہ اس میں شامل ہو گئے: آنکھوں کا گناہ، کان کا گناہ، جھوٹ کا گناہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان سب خرابیوں کی وجہ سے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، ان ساری خرابیوں کی وجہ سے ہی ان چیزوں کی طرف ایسی سیریل وغیرہ اور ایسے ڈرامے وغیرہ کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی برائی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں عشق و معاشقے کے مناظر پیش کیے گئے۔ عشق کا، محبت کی سٹوری اور محبت کے چند مناظر وہ بھی اس میں پیش کیے گئے،
اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے نوجوان نسل پر کیا اثر پڑے گا، نوجوان نسل کے لیے کس قدر یہ چیزیں مہلک اور ان کو برباد کر دینے والی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ فحش ناول، جو ناول وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کی جو عشق و معاشقے والے ناول وغیرہ ہوتی ہیں، یا پھر جس کا تعلق کرائم سے ہو، ایسے ناول ہوتی ہیں، ان حالات پر مشتمل قصے یا ناول وغیرہ پڑھنا یا اشعار لہو و لعب پڑھنا، یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اس میں وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ وقت کا ضیاع کا مطلب وقت کو فضول ضائع کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں اور کئی قسم کے گناہ اور تغل ڈرامے میں جمع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام دارالفتاؤں نے، تقریباً دارالفتاؤں نے اور ملک کے مشہور مفتیان کرام نے بھی اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ اور بعض لوگ، اور یہ بات بھی اس میں ہے کہ ارطغرل غازی جو خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں، ان کی صحیح اور مستند ہسٹری بھی کہیں محفوظ نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں، تاریخی حیثیتوں میں اس کا کوئی زیادہ اس کی کوئی رجحان نہیں ہے۔ ایسی واقعات کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے بھی اس لیے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں بیکار اور فضول چیزوں سے بچایا جاتا ہے۔ اور اس واقعے میں، اس ڈرامے میں ہر وہ چیز ڈالا گیا ہے جو لوگوں کے لیے انٹرسٹ کا باعث بن سکے۔ فلموں میں جو چیزوں پر لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، یا دوسری چیزوں میں، ڈرامے وغیرہ میں، سیریز وغیرہ میں جو چیزیں لوگوں کے انٹرسٹ کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ ساری چیزوں کو، سارے مسالے کو اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ کیوں؟ دیکھ سکے پبلک، اور ہو بھی یہی رہا ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے اس کا مسئلہ تھوڑا لمبا چل رہا ہے۔ اب لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اسلامی تاریخ ہے، لوگوں کو چھوڑ دیے بولے تو لوگ فلمیں دیکھتے، ادھر ادھر کے چیزیں دیکھتے، اس سے بہتر ہے یہ دیکھ لیا جانا، یہ اسلامی ہے، اس میں ذرا قرآن حدیث کی بات، اس میں ذرا شریعت وغیرہ کی بات ہوتی ہے، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، یہ دیکھ لیے تو ذرا اچھا رہتا نا، لوگ بولتے۔ لیکن یہ سب بیکار کی بات ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا بھی یہ نہیں ہے۔ دیکھو، زہر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بڑا زہر ہوتا ہے، ایک چھوٹا زہر ہوتا ہے۔ بڑے زہر سے بچنے کے لیے چھوٹے زہر کو استعمال کرنا، یہ بھی کہاں کی عقل مندی ہے۔ زہر ہوتا ہے، وہ چاہے تھوڑا ہو چاہے بہت ہو، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں، مگر خرابیاں غالب ہیں۔ شراب کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ساتھ ہی ساتھ اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے، تھوڑا بہت فائدہ بھی قرآن نے کہا تھوڑا بہت فائدہ بھی لوگوں کے لیے ہے۔ اب لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جب قرآن نے کہا ہے اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، بولے تو نفع ہے نا، اس کیسے ذرا اسے اپنا لیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یعنی اس طرح کی چیزوں میں فائدہ رہیں گا، لیکن فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح کی چیزوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو صحیح حقیقت معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔